أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبدو کی تعلیم دی ہے. اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا. اس لیے ساتھ ہی ایاک نستعین کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اور اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایاک نعبدو و ایاک نستعین نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں ایاک اعبدو یا ایاک استعین نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں نفس کے لیے تقدم کی بو آتی تھی اور یہ تقوی کے خلاف ہے. تقوی والا کل انسانوں کو لیتا ہے. زبان سے ہی انسان تقوی سے دور چلا جاتا ہے، زبان سے تکبر کر لیتا ہے اور زبان سے ہی فرعونی صفات آ جاتی ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں. حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے، یہ سب غلطی ہے. اگر کوئی ایسا سمجھے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطرارً سور کھا لے تو یہ امر دیگر ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دے دے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے. غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے، اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے. اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقوی کے خلاف ہو. بس تم اپنی زبان پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں اور اناپ شناپ بولتے رہو. ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے کہنے میں کہاں تک ہے؟ جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو. ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو نہ بولنا بہتر ہے. لیکن یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار میں رکے. اس وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور خوف زبان کو نہ روکے. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اپنے پرائے سب کے سب دشمن ہو گئے، مگر آپ نے ایک دم بھر کے لیے بھی کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. یہاں تک کہ جب ابو طالب آپ کے چچا نے لوگوں کی شکایتوں سے تنگ آ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے نہیں رک سکتا، آپ کا اختیار ہے میرا ساتھ دیں یا نہ دیں. پس زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے، اسی طرح امر حق کے اظہار کے لیے کھولنا بھی لازمی امر ہے. یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. مومنوں کی شان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت سے ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اثر ڈالے اس کو اپنی حالت انداز بھی بنانی ضروری ہے. بس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو. ہاں، محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے
جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو، اور ایسا ہی تقوی کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔ پھر دیکھو کہ تقوی ایسی اعلیٰ درجے کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ دوسری صورت کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربع کا ذکر فرمایا ہے، علت فاعلی، مادی، صوری اور غائی، ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت اکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے۔ الف لام میم، اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یعنی خدا اس کا فاعل ہے۔ ذالک الکتاب ہو، یہ مادہ بتایا، یا یہ کہو کہ یہ علت مادی ہے، علت صوری لال ریب فیہ، ہر ایک چیز میں شک و شبہ اور ظنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں، مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ لا ریب اسی کے لیے ہے، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ لا ریب فیہ، تو ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند انسان کی روح اچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی اجلا اور اسفا شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات، اس کا حسن اپنے اندر ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں۔ مثلا اگر ایک خوشنما باغ کی تعریف کی جاوے، اس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی بوٹیوں اور روشوں اور مصفہ پانی کی بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے، تو ہر ایک شخص کا دل چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حظ اٹھاوے۔ اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اس میں بعض چشمے ایسے جاری ہیں جو امراض مزمنہ اور مہلکہ کو شفا دیتے ہیں، تو اور بھی زیادہ جوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے۔ اسی طرح پر قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوبصورت اور مؤثر الفاظ میں بیان کیا جائے تو روح پورے جوش کے ساتھ اس کی طرف دوڑتی ہے، اور حقیقت میں روح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے روح کی حقیقی احتیاج پوری ہوتی ہے قرآن کریم ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، دوسری جگہ کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد وہی متقین ہیں جو ھدی للمتقین ہیں۔ ھدی للمتقین میں جو بیان ہوئے ہیں، اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقوی شرط ہے۔ علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم الشان فرق ہے۔ دنیاوی اور رسمی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقوی شرط نہیں ہے۔ صرف، ناو، طبی، فلسفہ، حید، طبابت پڑھنے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو، اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے، بلکہ بسا اوقات عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور طلبگار دیریہ منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجود کہ وہ لوگ ارضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابل شرم ہے۔ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوئے ہیں، ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، مگر علوم آسمانی اور اسرار قرآنی کی واقفیت کے لیے تقوی پہلی شرط ہے۔ اس میں توبۃ النصوح کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھا لے اور اس کے جلال و جبروت سے لرزاں ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے، قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھول سکتا، اور روح کے ان خواص اور قوا کی پرورش کا سامان اس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا، جس کو پا کر روح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خوب فرماتے ہیں، قرآن کتاب رحماں سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کے پڑھنے والے ان پہ خدا کے فیضاں، ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایمان، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.